میں انمول بائی نمرہ احمد چھٹا دن۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری ٹین ایج کے دنوں کا ہے۔ ہوا یہ کہ میری امی کئی سال سے حج پہ جانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بالآخر اس سال ان کا بلاوا آن پہنچا تھا۔ اس برس سرما اور حج کا موسم ساتھ ساتھ شروع ہوئے تھے۔ فلائٹس کی روانگی اور سردیوں کی شامیں ایک ساتھ شروع ہوئی تھیں۔ میری امی کھانا خود پکایا کرتی تھیں۔ ان کو کسی دوسرے کا ہاتھ کا نہ اعتبار ہوتا تھا نہ انہیں مزہ آتا تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہماری مجبوری تھی۔ اس ملازمہ کو 2-3 چیزیں پکانی آتی تھیں اور وہ انہی کو دہرا دہرا کے پکا لیتی تھی۔ ان میں سے ایک آلو کی بھجیا تھی۔ آلو کے موٹے اور گول کتلے، ثابت سرخ مرچیں، خوب سارے ٹماٹر اور دیسی گھی ڈال کے وہ بھجیا بناتی، اور کیا لذیذ بھجیا بناتی، ہم وقتاً انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ ملازمہ کو دن میں 2 مرتبہ ہنڈیاں چڑھانی پڑتی تھی۔ پہلے جو کھانا ایک دن میں پورا ہو جاتا تھا وہ ایک وقت بھی پورا نہ ہو پاتا، لیکن ہم خوب مزے میں تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو اب ٹین ایجر ہے، اس وقت غالباً 5-6 سال کا تھا اور وہ گھر کا بیبی تھا۔ ملازمہ کو چونکہ سب سے زیادہ دیسی گھی والی بھجیا ہی بنانا پسند تھی، سو چھوٹے بھائی سمیت سب وہی کھاتے تھے اور بار بار فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ حج مکمل ہوا اور بالآخر امی خیر خیریت سے گھر آئیں تو ہم سے مل کے جہاں وہ خوش ہوئیں وہاں قدرے حیران اور پھر پریشان بھی ہوئیں۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیا کھاتے رہے ہو؟ اتنے موٹے ہو گئے ہو؟ اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کا قد 2-3 انچ اونچا ہوا ہوگا اور وزن چند کلو بڑھ چکا تھا۔ ایک دم سے امی کو اتنا بڑا بڑا اور موٹا موٹا لگا کہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ بھئی 40-45 دن میں اس نے آخر کیا کھا لیا ہے جو یہ اتنے بدل گئے ہیں۔ اس وقت میری عمر کم تھی اور تجربہ اس سے بھی کم۔ میں نے تب یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دیسی گھی والی آلو کی بھجیا تھی جس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا صحت مند کر دیا تھا۔ گھی اور آلو کی کیلوریز بھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں، فیٹ اور کاربز بھی۔ بس یہی بات تھی۔ امی نے آتے ساتھ ہی کچن واپس سنبھال لیا، متوازن اور صحت افزا غذا تیار کرنا شروع کی اور کچھ عرصے میں سب کی صحت توازن کے دائرے میں واپس آن پہنچی تھی۔ یہ دیسی گھی اور آلو ہی تھے۔ تب میں سوچا کرتی تھی وہی مجرم تھے، وہی مسئلہ تھے، جیسے ہی وہ ہماری زندگی سے گھٹے مسئلے حل ہو گیا۔ لیکن کئی برس بعد ایک روز بیٹھے بیٹھے مجھے قصہ یاد آیا۔ اب میرے پاس زندگی کا تجربہ قدرے زیادہ بڑھ گیا تھا، سو یہ بات یاد آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بہن بھائیوں کا وزن بڑھانے والی دیسی گھی اور آلو نہیں تھے۔ میری امی خود بھی چکنائی کا اتنا ہی استعمال کرتی ہیں جتنا وہ ملازمہ کیا کرتی تھی۔ عام حالات میں بھی ایسا ہی کھانا بنتا تھا۔ امی کو کھانے کا اتنا شوق نہیں جتنے کھلانے کا ہے۔ امی کی موجودگی میں بھی کھانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تب بھی سب اپنی مرضی سے خوب کھاتے تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایسا کیا تھا جو بدل گیا تھا۔ بہت عرصے بعد میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ دیسی گھی یا آلو نہیں تھے، فرق یہ تھا ہمارے سروں پہ مائیں نہیں تھی۔ ہماری کوئی ایسی پیرنٹنگ نہیں کر رہا تھا جو ماں کیا کرتی ہے۔ یہ کام والد صاحب نہیں کر سکتے۔ امی ہوتی تھیں تو روکتی ٹوکتی تھیں، کھانا اپنی مرضی سے جتنا کھاؤ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہلو جلو، یہ نہیں کہ بستر توڑتے رہو، اتنے بجے اٹھو، اب نماز پڑھو، اب ٹی وی کے آگے سے ہٹ جاؤ، اب کھانا کھاؤ، اب کھا بھی لو ورنہ پھر نہیں لگاؤں گی، اچھا سادہ باتیں نہ بناؤ اور آخری ہتھیار نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ لیکن حج کے ان 40-45 دنوں میں ہر وقت کی روک ٹوک ختم ہو گئی۔ ہم سست ہو گئے، ہماری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی۔ اسکول کالج چلے جاتے لیکن اس کے بعد کوئی کام نہ کرتے، ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے اور جب اس سے بور ہو جاتے تو کھاتے تھے، خوش ہوتے تھے تو کھاتے تھے۔ ہمارے بہت سے کام ادھورے پڑے تھے کیونکہ ہم سب سستی سے پڑے رہتے تھے، کوئی ہمیں اپنی اپنی جگہوں سے اٹھانے والا نہیں تھا۔ سو اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ جب بچوں کے سروں پہ مائیں نہیں ہوتی تو وہ کچھ چیزوں کی زیادتی اور کچھ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں توازن رکھتی ہے، ماں نظر رکھتی ہے، اس توازن اور نظر رکھنے کو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ میری کہانی یہاں ختم ہوئی، اب آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ 17-18 سال کی عمر تک ماں باپ آپ پر روک ٹوک تو کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کی عمر کو پہنچ جانے پہ، شادی ہو جانے کے بعد آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ پہ روک ٹوک نہیں کر سکتا، وہ نہ آپ سے کسی کی روک ٹوک برداشت ہوتی ہے۔ اس عمر میں آپ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، آپ یونیورسٹی یا جاب پہ جائیں یا سارا دن سو کے گزاریں۔ اس عمر میں اماں ابا کم ہی کچھ کہتے ہیں، نہ ان کے کہنے کا اثر بچپن جیسا ہوتا ہے، جتنا کہہ لیا آدھی آدھی رات تک نہ جاگو، موبائل رکھ دو، صبح اٹھو، فرق نہیں پڑتا، وہ عموماً کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتی اور لکھتی ہوں کہ اپنے ہیرو خود بنے، لیکن وہی شخص اپنا ہیرو خود بن سکتا ہے جو پہلے اپنا پیرنٹ خود بننا سیکھے۔ اپنی ماں بنے۔
خود پہ روک ٹوک کریں، خود پہ پابندی لگانے کا جگرا پیدا کریں، خود کو کام کے لیے اٹھائیں۔ کب کھاتے ہیں، کب کھانے سے ہاتھ روک لینا ہے، کب ایکسرسائز کے لیے اٹھ جانا ہے، کب اپنی ذات کی اور دین کو بہتر بنانے والے کاموں پر اس عمر میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ سے یہ کام نہیں کروا سکتے۔ یہ کام نہ ہونے کی صورت کوئی آپ کو نقصان سے بچانے بھی نہیں آئے گا۔ کیا کرنا ہے، کس سے رک جانا ہے، اپنی پیرنٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ آپ اسی کو کہتے ہیں سیلف ڈسپلن یا ری پیرنٹنگ۔ لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے کام اور وقت کو کیسے منظم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں ایک رائٹر ہوں۔ ایک طرف میرے کام سارا دن نہیں ختم ہوتے اور میں ہر وقت ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہوں، یعنی ایک وقت میں بہت سے کام، لیکن دوسری طرف میں شدید سستی کا شکار ہوتی ہوں۔ لیکن نہیں، اسے سستی نہیں کہتے، اس کو پروکسٹیشن کہتے ہیں، یعنی ایک کام کو ٹالنا۔ میں کچھ کاموں میں خود کو الجھا کے کچھ کو بڑی ڈھٹائی سے ٹالے رہتی ہوں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی روٹین سمجھاتی ہوں کہ پروکسٹیشن کیا ہوتی ہے۔ میرا بنیادی کام ایک ہی ہے، لکھنا ہے۔ میں ایک ناول شروع کرتی ہوں، 4-5 دن میں شدید جوش سے چند صفات لکھتی ہوں۔ پھر ایک دن میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو مجھ سے لکھا نہیں جاتا، میں کاغذ قلم رکھ دیتی ہوں۔ اگلے دن لکھنے کا وقت ہونے لگے تو میں جان بوجھ کے دیر سے اٹھتی ہوں، دیر سے چائے پیتی ہوں اور عادتاً وقت ضائع کرتی ہوں تاکہ لکھنے سے بچ لوں۔ کبھی موبائل اٹھا لیا، کبھی ادھر ادھر ٹہل لیا، کبھی نیٹ فلکس لگا لیا، کبھی انسٹاگرام پہ کتے بلیوں کی ویڈیوز دیکھ لی۔ میں جان بوجھ کے ورک ٹیبل کے قریب ہی نہیں پھٹکتی، میں اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی ہوں۔ میرے اندر ایک آواز مسلسل آتی ہے کہ نمرا، ہمارے کام کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم اچھے رائٹر ہیں نمرا، ہم کام کو یوں نہیں ٹالتے، شاباش نمرا اٹھ جاؤ۔ میں اس آواز کو انکار نہیں کرتی، میں اس کو ٹال دیتی ہوں۔ اس آواز کے بارے میں میں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ میرا رائٹنگ ٹیچر بھی رہا ہے، وہ ایک بہت اچھا امریکی شاعر بھی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں، اس رویے سے کیسے بچوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا استاد کہتا تھا یہ ایک کوا ہے جو تمہارے کندھے پہ بیٹھا ہے، یہ کوا ہر وقت کائیں کائیں کر کے تمہارے اندر کے رائٹر کو جگاتا رہتا ہے، تمہیں ہمیشہ اس کوے کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن میں اکثر نہیں مانتی، البتہ اس کوے کو انکار بھی نہیں کرتی، بس کہتی ہوں ہاں میں کروں گی، لیکن کچھ دیر کے بعد، صبح نہیں دوپہر میں، دوپہر نہیں تو شام میں، پہلے کھانا کھا لوں، دوپہر میں نہیں کر لی، پھر میں شام کو کروں گی۔ اسی طرح سے اس بات کو میں ٹالے رکھتی ہوں۔ چلو میں پہلے کافی پی لے لوں، شام میں نہیں رات میں، پہلے میں ڈرا بزنس اکاؤنٹنگ چیک کر لوں، شام میں نہیں رات میں لکھ لوں گی، میں ذرا فرینڈس کی چیک لسٹ تو دیکھ لوں، دوبارہ سے قسط تو دیکھ لوں۔ اور پھر رات ڈھل جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جو شخص رات کے 10 بجے تک اپنا کام آدھا بھی مکمل نہیں کر پاتا، کبھی امکان ہے کہ دوسرا آدھا دن کے لیے وہ ادھورا چھوڑ دے گا۔ جب رات ڈھلتی ہے اور میں پورا دن نہیں لکھ پاتی تو میں اندر سے شدید بیزار کے شکار ہو جاتی ہوں۔ اس وقت تک کوے کی آواز ایسی ہو جاتی ہے جیسے لمبے ناخنوں سے دیواروں کو کھرچا جائے۔ اف اگلا دن آ جاتا ہے، میں دوسرے کئی کام کرتی رہتی ہوں مگر میں لکھتی نہیں ہوں، یہاں تک کہ رات ڈھل جاتی ہے اور میرا کاغذ قلم میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ دن پہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں، میں لکھنے کے قریب بھی نہیں جاتی۔ کندھے پہ بیٹھے کوے کا بوجھ بھاری ہونے لگتا ہے۔ ریڈر کمنٹ کر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اگلی قسط کب آئے گی، رائٹر وعدہ کرتی ہیں تو پورا کیوں نہیں کرتی۔ میرے ایڈمن ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں پلیز قسط دے دیں، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں اس بات کا جواب ہی نہیں دیتی یا کہہ دیتی ہوں کہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ میں خود نہیں لکھ رہی ہوتی۔ اور یوں ہر دن گزرتے دن کے ساتھ کوے کی چیخو پکار بڑھتی جاتی ہے۔ گزرتا ہوا وقت ہاتھ سے نہیں پھسل رہا ہوتا، وہ اس کوے کے حلق میں گرتا چلا جاتا ہے، اس کی آواز کو مزید خوفناک کر دیتا ہے۔ یوں لکھے کا کام اپنے حجم سے کہیں زیادہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ اس طرح میری یہ ٹالنے کی عادت ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ کبھی یہ صرف اپنے کمرہ درست کرنے تک ہوتی ہے، ایک طرف میں بہت صفائی پسند ہوں اور اپنے گرد ہر چیز شے کو آرگنائز رکھتی ہوں، دوسری طرف اگر میرے پر کوئی فیض آئے تو میں 3 دن کمرہ درست نہیں کرتی، یا جیسے مہمان آئے کمرہ اچھے سے سیٹ کیا مگر وہ گئے تو گلاس میٹل شیلف پہ رکھے رہ گئے، گلاس شیشے کے تھے، ملازمہ کو نہ کو تو اٹھائے گی نہیں، اب وہ گلاس 3 دن وہیں پڑے رہیں گے کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھوں اور ان کی جگہ پہ رکھوں۔ یہ سستی پڑھائی کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ مجھے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کے عرصہ ہو گیا، لیکن میں ہونس کوئی نہ کوئی کورس پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میں اپنی نصابی اسائنمنٹ تب تک تیار نہیں کروں گی یا تجویز وہ کتاب تب تک نہیں پڑھوں گی جب تک آخری تاریخ نہیں آ جائے گی۔ پھر رات 12 سے پہلے جو رفتار پکڑتی ہوں تو بس اسی طرح سے کئی دن لکھنے کو ٹالنے کے بعد ایک صبح میں نیند سے جاگوں گی اور مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وقت پہ کچن میں جاؤں گی، گرما گرم کافی بناؤں گی، اپنے رائٹنگ کاؤچ پہ بیٹھوں گی اور کاغذ قلم پکڑ کے صفحے کالے کرتی جاؤں گی۔ اس دن مجھے لگتا ہے کہ ارے بس اتنا سا کام تھا اور میں نے اتنے دن لگا دیے، یہ تو ہو بھی گیا، اور یوں سارا بوجھ اتر جائے گا، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن میں ایسے ہی لکھوں گی اور پھر اچانک سے میں لکھنا اسی طرح سے چھوڑ دوں گی۔
ایک دفعہ پھر وہ دن آئے گا جب میں اپنے رائٹنگ کاؤچ کو دیکھے بغیر اس کے سامنے سے گزرنے لگوں گی، میں کام ٹالنے لگوں گی اور کسی پراکسی ٹیشن کا چکر ہی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پراکسی ٹیسٹ کیوں کہتی ہوں؟ کیوں آخری وقت تک ٹالتی رہتی ہوں کام کو؟ کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے مجھے میرے ماں باپ کے استاد مجبور نہیں کر سکتے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کے مجھے کوئی سختی سے یا زبردستی سے کام نہیں کروا سکتا۔ یہ دل سے کرنے والے کام ہیں، یہ میرے اپنے بھلے کے لیے ہیں۔ ان کو کرنے کے لیے مجھے اپنا پیرنٹ خود بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے، مجھے خود کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ میں کئی برس تک اپنی اس رویے سے بہت پریشان رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے میل رابنگ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ میں اس سے پہلے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو فالو نہیں کرتی تھی، لیکن میل ایک ایسی عورت ہے جس کی ایک 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے میں اٹھی اور اپنے سارے ادھورے کام کرنے لگی۔ میں پچھلے کافی عرصے سے میل کو فالو کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ ہمیشہ میرے اوپر اثر کرتے ہیں۔ میل رابن سے میں نے سیلف ہیلپ کے سفر میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے بعد میں میل کا ایک کورس بھی لیا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میل سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان کے دماغ کے 2 حصے، ایک مسلسل آٹو پائلٹ پر ہے، یعنی وہ ایک روٹین میں بنا سوچے سمجھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چائے کا مگ سامنے رکھتے، آپ خیالوں میں گم اس کی گھونٹ پڑتے جائیں گے۔ آپ چائے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے منہ میں الائچی آئے گی تو آپ بنا سوچے سمجھے اس کو نکال کے فریج میں رکھ دیں گے، جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں، آپ سوچ میں گم ہیں، آپ ٹھیک مڑتے جائیں گے، لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ راستے میں آپ نے کیا دیکھا، کیونکہ ایک کام کی آپ کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ آپ مشینی انداز میں آٹو پائلٹ موڈ میں آ چکے ہیں۔ انسان کے دماغ کا دوسرا حصہ میل کے مطابق ایمرجنسی بریک ہے۔ جب بھی آپ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ نیا کرنے لگیں گے تو آپ کا ذہن فوری طور پر ایمرجنسی بریک کھینچ دے گا۔ نہیں، آج نہیں لکھا جا رہا، آج مشکل لگ رہا، آج دل نہیں چاہ رہا کام کا، اور چونکہ ہمیں آٹو پائلٹ پسند ہے تو ہم بس اپنے آٹو پائلٹ پر رہیں گے، روٹین کے کام کرتے جائیں گے، اور وہ مشکل کام جو ہم نے کرنا تھا، وہ انوکھا کام جو آسان نہیں تھا، وہ ہمارا دماغ ہمیں نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ہمیں تو راحت پسند ہے، اسے آرام دہ پسند ہے۔ وہ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سے زبردستی کام کون کروا سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ۔ ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا فون یا ٹی وی چھوڑنے کو، ہمارا دل چاہتا تھا کہ اسکول سے چھٹی کر لیں، لیکن ماں باپ زبردستی اسکول بھیجا کرتے تھے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد آپ کو اپنے پیرنٹ خود بننا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں جو بھی کام آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے، اس کو کرنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا۔ کس کا دل صبح صبح اٹھنے کو چاہتا ہے؟ کس کا دل محنت کرنے کو چاہتا ہے؟ روٹین میں محنت کرنا بہت بورنگ کام ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ کو آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کے اسے اس کام کو کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے جو اسے مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن ابھی میں نے کہا دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے۔ پھر کیا؟ اپنے نفس کو کیسے اپنے تابع کریں؟ یہاں پہ میں نے ایک اصول سیکھا ہے میل رابن سے، جو میرے بہت کام آیا۔ میں آج وہ آپ کو سکھانے چاہ رہی ہوں۔ آپ کا دماغ آٹو پائلٹ موڈ سے ایمرجنسی بریک میں جانے کے لیے 5 سیکنڈ لیتا ہے۔ جیسے آپ سڑک پر اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کرتے جا رہے ہو، اچانک سے کوئی بلی آ جائے تو آپ کو بریک لگانے میں 5 سیکنڈ لگیں گے۔ جب صبح آپ کا الارم بجتا ہے، آپ آٹو پائلٹ موڈ میں ہیں، یعنی سو رہے ہیں، الارم سن کے اٹھنے کا دل کرنا چاہتا ہے، اٹھنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا دماغ فوری طور پر ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے کہ نہیں، ابھی تھوڑا اور سو جاؤ، باقی چیزوں کو بعد میں چھوڑ دو، اور آپ الارم سن کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں تو آپ کے مجھے اٹھ جانا چاہیے سے نہیں، ابھی تھوڑا اور سو جاتا ہوں، کہ فیصلے کے درمیان 5 سیکنڈ گزرتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی نیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس پہ 5 سیکنڈ پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے اور واپس اپنے آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہ 5 سیکنڈ ضائع نہیں کرنے۔ جیسے ہی الارم بجے آپ نے کہنا 5 4 3 2 1 گو، اینڈ اٹھ جائیں۔ آپ یقین کریں آپ اٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ نے اٹھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے 5 سیکنڈ نہیں لیے، آپ نے اپنے نفس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ 5 سیکنڈ کا اصول میل رابن سے دریافت کیا تھا، اور اس نے دنیا بھر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں مزید کارآمد بنائی ہیں۔ کلیہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں، یہ 5 سیکنڈ میں عمل کریں۔ الماری بری لگ رہی ہے، اس کو درست کر لیتی ہوں، سوچنے کے فوراً بعد اٹھ جائیں۔ اگر آپ نے اپنے ذہن کو 5 سیکنڈ دے دیے تو وہ کہے گا چھوڑو، ابھی دل نہیں کا چاہ رہا، کل کر لوں گی، اور کل پھر کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود پروکسٹینیشن کا ایک چکر پھر کچھ دن بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے میں اپنے اس رائٹر بلاک سے بہت تنگ تھی، اس سے لڑا کرتی تھی، اس پہ پریشان ہوتی تھی۔ اب نہیں ہوتی۔ اب میں نے جان لیا ہے پروکسٹینیشن زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، یہ کوا ہمیشہ ہمارے کندھے پر بیٹھا بولتا رہے گا، یہ بوجھ سر پر ہر روز بڑھاتا جائے گا، کبھی ایکسرسائز نہ کرنے کا گلٹ، کبھی اسائنمنٹ نہ بنانے کی ٹینشن، کبھی ٹیسٹ کی تیاری نہ کرنے کا بوجھ، یہ سب ساتھ رہے گا، اور یہ سارے وزن کو اٹھائے ہم ڈٹائی سے انسٹاگرام پہ کتے بلیوں کی ویڈیو دیکھتے رہیں گے۔
ہم پروکسٹینیشن کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. کچھ دن کارآمد اور کچھ دن بیکار ہی رہیں گے. کارآمد یعنی کہ کچھ دنوں ہم نے اپنا کام پڑھائی وغیرہ بہت اچھے سے کریں اور کچھ دن کے بعد ہم نان پروڈکٹیو، کچھ دنوں میں ہم مجنون بنے پھرتے ہیں. اس حقیقت کے ساتھ ہم یہی رہنا ہے کہ سال کے 365 دن کارآمد نہیں ہو سکتے. ہر روز آپ کا دماغ ایک جیسا زرخیز نہیں ہو سکتا. دماغ کو کچھ بھی کرنے کے لیے، نیا کرنے کے لیے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پروکسٹینیشن کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں. ہم اس آئندہ بیکار رویے کو کسی دوسرے کام میں صرف کر سکتے ہیں جو ہم نے کوے کی کائیں کائیں سن کے خود کو ملامت کرتے ہوئے گزارا تھا. ہم کاموں کو کیوں ٹالتے ہیں؟ کسی کام کو اس کے بوجھ کی وجہ سے نہیں ٹالا جاتا، نہ اس لیے کہ وہ مشکل ہے. اگر ہمارے کام مشکل ہوتے تو ہم کیسے اگلے دن ایک دن اچانک ان کو کر لیتے. کام مشکل ہے نہ وقت طلب، کام دلچسپ ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. آپ اتنے میچور ہیں کہ آپ کا اچھا برا سمجھ سکیں، پھر بھی آپ اسے نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی دوسری چیز کا سٹریس ہے، کوئی ذہنی دباؤ ہے جو آپ کے دماغ کو جھگڑے ہوئے ہے. یہی سستی پیدا کرتا ہے، یہی آپ سے آپ کے کاموں کو ٹالنے کا کہتا ہے. اسی کے باعث آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنا کام یا پڑھائی کریں. آپ کو اپنا کام پسند ہے، بلکہ اس سے عشق ہے، لیکن کسی دوسری چیز نے آپ کو اتنا بوجھل کر رکھا کہ آپ پہ بیزاری چھائی رہتی ہے. اس بیزاری کے حل کے لیے مجھے اور آپ کو واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہ اصل جہاں سے ہم سب تخلیق کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے نکلنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے گناہ ہمارے دل کو داغدار کرتے جائیں گے. ہر روز ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑی کے ساتھ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ کے سامنے جھکنے سے وہ گٹھڑی گر جائے گی. آپ کہیں گے تو وہ گٹھڑی تو گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ذہنی دباؤ کی. ذہنی دباؤ ایک بالکل مختلف چیز ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اسٹریس، ٹینشن یا ڈپریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم برے ہیں یا ہم گنہگار ہیں. اگر ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دل کے روگ ہیں. یہ وہ علماء کہتے ہیں کہ ڈپریشن یا اسٹریس کچھ نہیں ہوتا، سب دین سے دوری کا نتیجہ وغیرہ وغیرہ. وہ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں دین سے الگ ہیں. یہ ایسی ہیں جیسے بخار نہ کافر کو دیکھتا ہے نہ مسلمان کو، بس ہو جاتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آپ کو ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے. دعا مانگنے سے دماغ کا بوجھ شاید دور نہ ہو، لیکن دعا مانگنے سے اللہ آپ کو ایسا طریقہ سجھا دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ مسئلے کا حل تلاش کر سکیں. نماز اور قرآن آپ کے غم ختم نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کو آپ کے ایمان دیں گے، آپ کو ایمان کے قریب کر دیں گے. میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو گٹھڑی آپ کے سر سے گرتی ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے، لیکن بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے. اسٹریس بھی ایک بوجھ ہے. کیا معلوم نماز پڑھنے سے کس حد تک اسٹریس کی گٹھڑی بھی گر جاتی ہو. آپ اپنے کاموں کو صرف تب شروع کر سکتے ہیں جب آپ کا ذہن اسٹریس سے آزاد ہوگا. اسٹریس ایک بوجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھی دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نشراء میں وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب آپ کے بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا. یہ وعدہ ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کھول کے وہ آیت پڑھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ قرآن میں سے قبر کیا پڑھ رہے ہیں. یہ سب کچھ پہلے سے طے کیا جا چکا ہے. آپ قرآن خود نہیں پڑھتے، پڑھوایا جاتا ہے. اس میں آپ کے لیے تسلی بھیجی جاتی ہے. آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو اس وقت مدد دے گا. تو جو آپ کی اور میری سستی کی کام کو ٹالنے کی عادت ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے پہلی چیز تو نماز ہے. اس لیے کہ نماز آپ کو زبردستی اٹھاتی ہے. اذان سنتے ہی آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اللہ کی خاطر اٹھ پڑنا پڑتا ہے. نماز آپ کو ایک ڈسپلن میں لاتی ہے. آپ کو اپنے نفس کو مار کے خود کو ایک روٹین کا پابند بنانا سکھاتی ہے. نماز ایک طرح سے آپ کی پیرنٹنگ کرتی ہے. ایک اور چیز جو نفس کو مارنے میں شدید ہے، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے مدد دیتی ہے، وہ ہے صبح میں جلدی اٹھنا. سورہ مزمل میں آتا ہے کہ رات میں اٹھنا، یعنی فجر سے پہلے اندھیرے کے وقت اٹھنا شدید ہے، نفس کو مارنے اور بہترین وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے. آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو دیکھیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی دوسرے مذہب کے پیروکار، مگر وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. جانتے ہیں وہ سب آپ کو کیا بتائیں گے؟ کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں. آپ بڑے بڑے رائٹرز کے انٹرویو سنیں، 4 بجے اپنی کافی بنا کے اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. صبح کو اٹھنا کامیابی کے لیے ایسی ہے جیسے گاڑی چلانے کے لیے اس پہ تیل ڈالوانا. پانی سے گاڑیاں نہیں چلتی. دیر سے اٹھنے والے کامیاب نہیں ہوتے. اب یوں سمجھے کہ آپ ایک ایسی روٹین کا حصہ بن چکے ہیں جو آپ کو سست بنائے ہوئے، آپ سے کام نہیں ہو پا رہے. آپ ہر روز اہم کام کو لے کر ٹالے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ خود کو زبردستی مجبور کریں کام کرنے کے لیے. نہیں، اپنے آپ کو کوسنا نہیں ہے، خود پہ غصہ نہیں ہونا. ہو جاتا ہے ایسے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب تک جتنا ہو گیا سو ہو گیا، اس کو معاف کر دیں.
سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک کرسی پہ بٹھانا ہے، اپنے اندر کے انسان کو سامنے بٹھانا ہے۔ ہم کوئی کام اس لیے ٹال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سچ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اصل وجہ تک پہنچنے سے خوف آتا ہے یا پھر شرمندگی ہوتی ہے، اور ایسی شرمندگی نہ ختم ہونے والی۔ میں جب رائٹر بلاک کا شکار ہوتی ہوں تو میں خود سے سچ نہیں بول رہی ہوتی، میں کہتی ہوں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے کام پہ یقین نہیں ہوتا۔ ناول کا جو باب میں لکھنے جا رہی تھی اور جس سین پہ میں اٹک گئی تھی وہ اتنا اچھا نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا، اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اور میں خود سے اعتراف نہیں کر سکتی تھی کہ میں ناکام ہو رہی ہوں، اسے میں لکھتی ہی نہیں ہوں۔ میرے اکثر اوقات رائٹر بلاکس یوں کھلتے ہیں جب میں اپنی کہانی کو بدلتی ہوں یا اس باب میں کوئی اہم تبدیلی لاتی ہوں، پھر ایک دم سے میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اور فٹافٹ صفحے کو کالے کرتے جاتی ہوں۔ آپ نے پہلے خود سے سچ بولنا ہے، کیا وجہ ہے جو میں اس کو کام کو نہیں کرنا چاہتی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر جاننے والا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے باتیں تو کریں، آپ فوراً جان لیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ آپ نے خود کو معاف کرنا ہے۔ خیر ہے، ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتے ہیں سارے مسئلے، آپ انسان ہیں، آپ مشین نہیں ہیں۔ کریٹیو کام تو ویسے بھی کسی فریم ورک پہ قید کر کے نہیں کیا جا سکتا، نان کریٹیو کام کیا جا سکتا ہے، لیکن خیر ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، خود کو کوسنا اس کا حل نہیں ہے۔ اب بس خود کو معاف کرنا سیکھنا ہے اپنی ساری سستی اور کاہلی کے لیے، اور اگلے قدم کی طرف بڑھنا ہے۔ اگلا قدم ہے صبح جلدی اٹھنا۔ آپ خود سے کہیں کہ کل سے میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ قرآن میں آدھی رات میں اٹھنے والوں کا ذکر ہے، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اتنے نیک تو نہیں ہے نا آپ نہ میں، تہجد کے لیے ہمیں اٹھنے والے ہوتے تو آج آدھی دنیا فتح کر چکے ہوتے۔ اس لیے جو آپ اگلے 27 دن میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کل سے، وہ ہے صبح میں جاگنا۔ فجر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یا پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس پہ میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کروں گی۔ مسلمان کو نماز کی نصیحت کی جائے، اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں تو آپ یقیناً دیر سے سوتے ہوں گے۔ آپ کو اپنی روٹین فکس کرنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جاگتے ہیں، مثلاً دوپہر کے 12 بجے، کل آپ نے اس سے 2 گھنٹے پہلے جاگنا ہے، یعنی 10 بجے، اور آپ نے زبردستی خود کو بیڈ سے اتارنا ہے۔ ایک دم سے آپ صبح 6 بجے نہیں اٹھ سکتے، آہستہ آہستہ عادت بنائیں۔ ہر روز وقت 1 گھنٹہ پیچھے لے جائیں، جیسے ہی الارم بجے آپ نے 5 سیکنڈ تک گننا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے اگر رات کو جلدی نہ سوئیں۔ رات 10 بجے آپ کو بستر میں ہونا چاہیے، اور رات کو موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے یا ڈرامے وغیرہ دیکھنے کی عادت ہے تو اس کام کو دوپہر لنچ کے بعد رکھ لیں۔ دوپہر میں آپ نے نہیں سونا، پورا دن خود کو تھکانا ہے۔ جب رات 10-11 بجے نیند آئے گی، شروع میں نیند آپ کو نہیں آیا کرے گی، آپ نے پہلے دن بس زبردستی صبح اٹھ جانا ہے، اور چائے کافی ہر شے اپنے اوپر اور اپنے اندر بس انڈیل لینی ہے، ہر چیز جو آپ کو جگائے رکھے۔ بے شک آپ کوئی بھی کام کریں، یا نہ کریں، صبح اٹھ کے سارا دن نیٹ فلکس دیکھتے رہیں، لیکن آپ نے صبح اٹھنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ صبح فریش فیل کریں گے، آپ صبح کام کر سکیں گے۔ جلدی اٹھنے سے آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی کام کرنے کا دل نہ چاہے تو اگلا قدم آپ نماز پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کے کام شروع کریں۔ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پہلی گرہ صبح اٹھ کے اللہ کا نام لینے سے کھلتی ہے۔ آپ صبح 5 تک گننے کی بجائے 5 دفعہ اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، یا صبح جاگنے کی دعا پڑھ کے بستر سے نکل سکتے ہیں، اس میں بھی اتنا وقت ہی لگتا ہے۔ دوسری گرہ وضو کرنے سے کھلتی ہے، تیسری گرہ نماز پڑھنے سے۔ آپ صبح کو فجر جاگنے کی عادت نہیں ہے تو اس عادت کو بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ 10 بجے بھی جاگیں گے تو قضا نماز پڑھ لیں گے، پھر آہستہ آہستہ جاگنے کا وقت پیچھے لے کر جائیں گے۔ عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی۔ آج آپ کو موٹیویٹ ہوئے، سوچا کل سے جلدی اٹھیں گے، صبح 5 بجے کا الارم لگایا، رات 12 بجے تک جاگتے رہے، پھر سوئے اور صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکے تو وہیں آپ کا ارادہ زمین بوس ہو گیا اور آپ نے طے کر لیا کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ ایسی صبح خیزی کی عادت کسی کی نہیں بن سکتی، یہ عادت آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے نماز اور دعا کے باوجود آپ کا دل کام کرنے کے لیے نہ کرے، سستی دور نہ ہو۔ دعا کے لیے یاد رکھیں کہ یہ دوا کی طرح ہوتی ہے، ہر روز مخصوص اوقات میں باقاعدگی سے استعمال کرنی پڑتی ہے۔ صرف پہلی خوراک لے کر کبھی دوا سے فرق آیا ہے؟ عموماً ذرا دیر سے تھوڑی دیر کا ہی سکون ہوتا ہے، دوا چھوڑا تو پھر بیماری پلٹ آتی ہے۔ روز دعا مانگیں، اوقات مخصوص کر کے اہتمام سے مانگیں، بہت اثر کرتی ہے۔ تھوڑا سا وقت دیا کریں، دعا کو فوراً سے رزلٹ سامنے نہیں آتے۔ دنیا میں جادو نہیں ہے، آپ خود ہیں جادو۔ ہر چیز یہاں کا کاز اور ایفیکٹ کے قانون کے تحت عمل میں آتی ہے۔ دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں سستی کو دور کرنے اور اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے 3 دعائیں مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں سستی سے۔ جلدوں پناہ مانگنے کا بیان ہے۔ اور دوسری دعا ہے، اللہ میرے وقت میں برکت دے، بہت زیادہ برکت دے۔ یہ مصنون دعا نہیں ہے، لیکن اس کو مانگنے میں حرج نہیں ہے، آپ اردو یا عربی کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری دعا ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا کا ایک حصہ ہے۔
یہ مصنون دعاؤں میں سے لی گئی ہیں، ان کو یاد کر لیں اور کام شروع کرتے وقت ان کو ضرور مانگ لیا کریں۔ اب آتے ہیں دوا کی طرف۔ میرے ایک استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب جسمانی مشقت کا کام نہ ہو پا رہا ہو تو ذہنی مشقت والا کام کیا کرو، جب ذہنی کام نہ ہو رہا ہو تو جسمانی کام کیا کرو۔ جب مجھے ذہنی بلاک آتا ہے تو میں جسمانی مشقت کا کام کرنے لگ جاتی ہوں۔ برتن دھونا بہترین کام ہے، یہ تو خیر ایک تھراپی ہے، یا اپنا باتھ روم دھونا، اپنا کمرہ صاف کرنا، پودوں کو پانی دینا۔ مجھے اپنے ناولز کے بہترین آئیڈیاز برتن دھوتے وقت، سیٹنگ کرتے وقت، ٹیرس پہ وائپر چلاتے ہوئے آتے ہیں۔ صرف صبح اٹھنا فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی اہم ہے کہ آپ کیسے جاگتے ہیں، آپ کی ایک مارننگ روٹین ہونی چاہیے۔ میں کئی برس تک صبح جلدی اٹھتی تھی، پھر 2-3 سال کے لیے میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تو میں دیر سے جاگنے لگی۔ جب میں واپس اپنی صبح کی روٹین پر آئی تو میں نے صبح کا کرنے کا پہلا کام وہ طے کیا جو مجھے خوشی دیتا تھا، جیسے کافی کے ساتھ کتاب پڑھنا۔ میں صبح جاگنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی تھی، سر پہ بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح اٹھتی اور فریش ہو کے کافی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریڈنگ کر لیتی، پھر اپنے دن کا آغاز کرتی۔ ایک بات یاد رکھیں، صبح اٹھ کے آپ نے اسکرین کا لمبا استعمال نہیں کرنا، اسکرین سے خود کو دور رکھنا ہے۔ میسیجز چیک کیے، اسٹوریز دیکھ لی، بہت ہے۔ جتنا زیادہ آپ صبح اسکرین دیکھیں گے، آپ کا ذہن ریلیکس حالت میں چلا جائے گا اور آپ کی تخلیقی صلاحیت مرتی چلی جائے گی، آپ سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ فون آپ نے اس وقت دیکھنا ہے جب سستانے کا وقت ہے، یعنی صبح اٹھ کے ڈرامے نہیں دیکھنے لگ جانا۔ ہم پروکسینیٹ کرتے ہوئے اصل میں کس چیز کو ٹال رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس کام کو نہیں بلکہ اس کام کو شروع کرنے کے عمل کو۔ آپ نے نوٹ کیا، جس دن ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں ہمیں بہت مزے سے اس کو اینڈ بھی کر لیتے ہیں۔ بس شروع کرتے ہوئے موت پڑتی ہے اور پڑتی ہے نا، آپ سب نے بھی وہی والی موت نہیں پڑنے دینی۔ آپ نے سستی اور کام کے پہلے قدم کے درمیانی فاصلے کو کاٹنا ہے۔ کیسے؟ میں نے میل رابن سے سنا تھا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتائیں کہ بس 5 منٹ کے لیے کام کروں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ لمبا چوڑا کام کرنے کے بجائے 5 منٹ کے وقفے سے کریں۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر دیا تو آپ آخر تک کرتے جائیں گے، لیکن اگر آپ صرف 5 منٹ کے لیے بھی کر کے اٹھ جائیں گے تو بھی اچھا ہے، کم از کم ایک رکاوٹ آپ نے دور کر لی۔ صبح جاگنے کے لیے اہم چیز ہے جلدی سونا۔ اگر آپ کو جلدی سونے کی عادت نہیں ہے تو سونے سے پہلے خوب ساری واک کریں یا کسی کمرے کی صفائی کریں۔ جسمانی مشقت والے کام سے خود کو تھکائیں، اچھی نیند آئے گی۔ اگر آپ ہر روز سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھتے، اگر آپ صبح کی تازگی میں باہر جا کے نہیں بیٹھتے، اگر آپ صبح کے جامنی آسمان تلے دعائیں نہیں مانگتے تو آپ کی زندگی آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونے لگے گی۔ آپ کو اس عمر میں کوئی کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، آپ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کتنا عرصہ مزید اپنی زندگی ضائع کریں گے؟ کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے تبدیلی کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ الارم لگائیں اور 5 سیکنڈ کے اس دورانیے کو فتح کر لیں، پھر اللہ کا نام لیں اور اٹھ جائیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ چلیں جی آج کے سوالات۔ آج کل ایسا کام ہو گیا جس کو آپ ٹالے جا رہے ہیں کہ آپ اکثر ڈیڈ لائن کے قریب جا کر کام شروع کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کسی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایسی کیا چیز ہے جس کے باعث آپ کو دیر ہو جاتی ہے؟ اگر آپ پروجیکٹ، ہوم ورک، اسائنمنٹ کو آخری رات مکمل کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ کیا کسی کام کے دوران اگر آپ کو ایک نیا اور اچھوتا آئیڈیا آ جائے تو آپ پہلے کام کو چھوڑ کے پھر اس پہ لگ جاتے ہیں؟ کیا آپ فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں؟ کیا آپ کسی چیز کو خریدنے کا فیصلہ تامل سے کرتے ہیں یا جلدی کر لیتے ہیں؟ کیا اسے خرید لینے کے بعد گھر آ کے آپ پچھتاتے رہتے ہیں؟ آپ رات 10 بجے تک اپنے کتنے کام مکمل کر لیتے ہیں؟ 1/3، آدھے کام یا سارے کام؟ کیا آپ کسی کام کو مکمل کرنے سے اس لیے بچتے پھرتے ہیں کیونکہ آپ کو ناکامی کا ڈر ہوتا ہے؟ کیا آپ کاموں کو اس لیے ٹالتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر کام میں پرفیکشن چاہیے اور پرفیکشن نہ ملے تو آپ کا کام میں دل ہی نہیں لگتا؟ کیا آپ کا کام کرنے میں دل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ کافی وقت لے رہا ہوتا ہے اور آپ جلدی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کام کے لحاظ سے ترجیحات کیا ہیں؟ کیا آپ کاموں کو ارجنٹ، اہم اور غیر اہم میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو آج کی مشق کرتے ہیں، سوالوں کے جواب اپنے لازمی لکھنے ہیں۔ اور آج کی مشق، اپنے اگلے 24 گھنٹوں میں کرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں۔ کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں جنہیں کل کرنا لازمی ہے، کچھ کام اہم ہوتے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہوتے لیکن کو زیادہ دیر تک ٹالا بھی نہیں جا سکتا، اور کچھ کام غیر اہم ہوتے ہیں جن کو فوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارجنٹ کام، اہم کام، غیر اہم کام۔ اگلے چند گھنٹے آپ نے اس فہرست کو بار بار دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ارجنٹ کام ختم کریں، پھر اہم کی طرف آئیں، اگر وقت بچ جائے تو غیر اہم کریں، لیکن آپ نے اپنے کام کی ترتیب اسی ترتیب سے کرنی۔ چلیں جی، یہ تھا آج کے دن کا سبق کہ ہم کس طرح سے اپنی سستی کو دور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس میں جو لیسن ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے ہماری صحت کے لیے بھی بہت بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ باقی جس طرح سے ہماری روٹین چلتی آ رہی ہے ڈے بائی ڈے،
تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی ریچ بھی اچھی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں، اور اللہ حافظ۔